إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما. آمین. معزز و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم اور سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام سے نوازا، جس دولت کے سامنے ساری دولتیں ہیچ اور نیچ ہے. الحمدللہ. بعدہ اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد میں مسجد محمدیہ، یعنی جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے ذمہ دار اور مصلیان کا مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے آپ نے دعوت دی اور چند باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. اللہ رب العالمین آپ کی اس نیک تمنا کو قبول فرمائے. آمین. مجھ سے قبل آپ نہایت قابل شخصیت سے حالت حاضرہ کے مختلف گوشوں اور مختلف پہلوؤں پر جو ہمارے حالات کے حساب سے بے حد ضروری ہے، انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں اور پر اثر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو کیا کرنا چاہیے. ذمہ داریوں کو آپ نے بیان کیا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس نیک مشورہ کو، آپ کے نیک اقدام کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور امت کے لیے مفید بنائے، اور اللہ رب العالمین آپ کو صحت یابی کی زندگی عطا فرمائے. آپ کی پوری ٹیم کو اللہ رب العالمین سنت مطہرہ کے مطابق ہر نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین برائیوں سے بچانے کا ایک ذریعہ بنائے. آمین. اور اللہ رب العالمین آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے. آمین. چونکہ ابھی آپ نے سنا کہ موضوع ہے بے نمازی کا انجام. بے نمازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی. اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو 2-3 نکتے جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ یہ نماز کی جو فرضیت ہوئی ہے، یہ زمین پر نہیں ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے روزہ کو فرض کیا زمین پر. جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام سنانا کہ روزے کی فرضیت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. حج، زکوٰۃ اور بہت سارے فرائض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے بھیج کر کے اس فرضیت کو زمین پر نازل کیا. لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا تو ضرور، لیکن نماز کی فرضیت کے ساتھ نہیں.
بلکہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو یہ پیغام دیا کہ اے جبریل میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ میں اسے ایک خاص تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، 3 تحفوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک اہم تحفہ نماز جو 5 وقت کی ہے، اس کی فرضیت اللہ رب العالمین نے 50 اوقات کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نماز کو کم کرتے ہوئے 5 وقت پر اللہ رب العالمین نے اکتفا کیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر کوئی انسان ان 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اسے 5 وقت کی نماز کا اجر نہیں بلکہ 50 اوقات کے نماز کا اجر ملے گا۔ 5 وقت آپ نماز پڑھیں گے، اجر کتنا؟ 50 اوقات۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ایک انسان توحید پر آتا ہے، شرک کو ترک کر دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کی فرضیت ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت ہوتی ہے، بعد میں روزے، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوتی ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے چین ہوتے، آپ کا سکون چلا جاتا، پریشان حال ہوتے، بلال حبشی کو حکم کرتے، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال آذان کہو اور اس کے ذریعے سے مجھے سکون پہنچاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر تم واقعی سکون چاہتے ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہو تو نماز کو پابندی کر لو، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، پہلی بات تو نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ تمہارے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ کیا بتایا؟ دینی بھائی بتایا۔ اب اگر کوئی نماز پڑھنے والے کو اپنے سے کافر، آج مسلمانوں کے اندر جیسے کہ ابھی بتایا گیا، فرقہ بندی پر بھی باتیں کی گئی کہ آج مسلمانوں کے جو اسباب ہیں ذلت اور رسوائی کے، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ لوگوں میں تفرقہ بازی آ گیا، فرقہ بندی آ گئی، اور ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، سامنے والا کیا ہے؟ غلط ہے، میں جنتی ہوں، سامنے والا جہنمی ہے۔ قرآن نے اللہ رب العالمین نے کہا اگر نماز قائم کرتے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 11 کا ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے بے نمازی کو مشرکوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بتایا، سورہ روم آیت نمبر 31 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ گویا کہ نماز قائم کرنا دینی بھائی اور نماز کو ترک کر دینا مشرک کا بھائی، اللہ رب العالمین نے یہ پیغام سنایا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں۔ اسی لیے امام کائنات علیہ السلام نے بطور تربیت جو ہم اور آپ اپنے بچوں کی جو تربیت دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا طریقہ یہ بھی بتایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم اسے نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھتی ہو تمہاری اولاد تو تم اسے پٹائی کرو، مارو۔ 7 سے 10 سال یہ بہترین تربیت کے سال ہوتے ہیں، جس میں نہ زیادہ بچپنا ہوتا ہے نہ زیادہ جوانی کا شعور ہوتا ہے۔ اور یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، یاد کیجئے
हाजरा अलैहिस्सलाम को कि उसने बचपने में किस तरीके से तरबियत दी थी मक्का की सरजमीन पर, जहाँ कोई मदरसा नहीं, जहाँ कोई स्कूल नहीं, जहाँ कोई इंसान नहीं, इतनी बेहतरीन तरबियत दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाते हैं और ख्वाब देखते हैं कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, अपने ख्वाब को सुनाते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने कहते हैं या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे लख्त जिगर, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी राय क्या है। अल्लाह अकबर, कितनी तरबियत मिली होगी इन अय्याम में। 7 से 10 साल की उम्र में बेहतरीन तरबियत मिली। उन्होंने क्या कहा, या बतीफ़ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मेरे अब्बू जान, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है आप कर गुजरिए, यकीनन आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कितनी बेहतरीन तरबियत और तालीम दी होगी हाजरा ने। आज चूँकि हमारी माँ और बहनें नहीं हैं, वरना ये बातें सुनने की जिम्मेदारी उनकी भी है कि वो अपनी औलाद को इस अंदाज में तरबियत दे। कहने का मतलब तरबियत औलाद में नमाज का भी एक अहम किरदार होता है। और नमाज, मुसलमानों, नमाज हमें और आपको इत्तेहाद व इत्तेफाक की भी तालीम देती है। आज़ान दी जाती है, ऐसा नहीं कि हम अपने घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद की तामीर क्यों की जाती है? मस्जिद आते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। गरीब भी खड़ा है, अमीर भी खड़ा है, बादशाह भी खड़ा है, फ़कीर भी खड़ा है, एक ही सफ़ में। ये इस्लाम की तालीमात है मुसलमानों, जो नमाज से हमें और आपको वास्ता है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत, जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, उस दिन क्या वसीयत कर रहे हैं? जब हम में से किसी का बाप, किसी की माँ वसीयत करे अपने आखिरी अय्याम में कि मेरे फर्जंद, मेरा बेटा, मेरे इंतकाल के बाद तुम ये करना, ये करना, हम हर मुमकिन कोशिश करते हुए अपने वालिदैन की वसीयत और नसीहत को पूरी करने की हम कोशिश करते हैं। ज़रा गौर कीजिए मुसलमानों, वो नबी जो हमारी माँ से ज़्यादा मेहरबान, जो हमारे वालिद से ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि वालिदैन से भी ज़्यादा मेहरबान और शफ़क़त करने वाले नबी हैं, क्योंकि नमाज़ तहज्जुद में खड़े होते हैं। नमाज़ तहज्जुद में खड़े होकर एक ही आयत पूरी नमाज में पढ़ते हैं, एक ही आयत पढ़ते हैं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह माइदा की 118 नंबर आयत में इरशाद फरमाया है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुर रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही एक आयत पढ़ते हैं पूरी नमाज तहज्जुद में, अपनी उम्मत के लिए रोते हैं और कहते हैं, अल्लाह अगर तू मेरी उम्मत को अजाब दे, तेरे बंदे है, तू अपने बंदे को कैसे अजाब दे सकता है? अगर तू माफ़ कर दे तो तू गालिब है, माफ़ करने वाला है। एक ही आयत पूरी रात, क्या हमारी माँ, क्या हमारे वालिद कभी पूरी रात हमारे लिए, अपनी औलाद के लिए बगैर सोए हुए क्या पूरी रात वो जागती हैं? नहीं मुसलमानों। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने महबूब हैं हमारे कि उन्होंने हमारी खातिर ये दुआ की। एक और हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि इस दुनिया में हर नबी को एक ऐसी दुआ दी गई जो दुआए मुस्तजाब है, यानी अल्लाह ने कबूल होने का ऐलान किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, इदरीस को, नूह को, मूसा को, ईसा को, इस दुनिया के अंदर जितने भी नबी आए, और कहा कि एक दुआ मैं तुझे दे रहा हूँ और जो वो दुआ है मैं कबूल करूँगा। कुर्बान जाइए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तमाम नबियों ने इस दुआ को दुनिया में मांग ली। आदम अलैहिस्सलाम ने भी मांग ली, इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी, नूह अलैहिस्सलाम ने भी,
عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پروردگار عالم اس دعائے مستجاب کو جس کا تو نے قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے، میں دنیا میں اس دعا کو نہیں مانگتا ہوں بلکہ میدان محشر میں جب میری امت پریشان حال میں مبتلا ہوگی، جب چند نیکیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، اے اللہ میں تیرے سجدے میں گر پڑوں گا اور اس وقت میرے امت کے حق میں یہ دعا مانگوں گا۔ کس کے لیے دعا؟ ہماری اور آپ کے لیے۔ اس نبی کی وصیت کیا ہے مسلمانوں؟ آخری دن میں وصیت کیا ہے؟ آخری دن ہے، چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں آپ کے زندگی کے، آپ کے سانس کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکھڑاتے ہوئے زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر ہم نے جب غور کیا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں میری آخری وصیت یہ ہے کہ تم نماز کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا اور غلاموں نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو بھول گئے مسلمانوں؟ اگر ہم اپنے والدین کی نصیحت کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، ان کی نصیحت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو نمازی ہیں یا ہمارے درمیان جو مسلمان ہیں عام طور پر 3 قسم کے پائے جاتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ مسلمان جو بالکل نماز پڑھتے ہیں اور پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جس کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے، جس کی تعریف احادیث مبارکہ میں کی گئی ہے، جس کا انجام قرآن اور حدیث کے اندر جنت بتایا گیا ہے۔ یہ تو ایک قسم کے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، کبھی جمعہ میں پڑھ لیتے ہیں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ آتا ہے تو مصلی بن جاتے ہیں، اور رمضان کا چاند ختم ہوتے ہی شوال سے بے نمازی بن جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں، نمازی ہیں، جو عشاء اور فجر کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو 2-3 اوقات کی نماز کو ادا کرتے ہیں، باقی اوقات کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ایسے مصلیوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بڑی وعید فرمائی ہے۔ بطور دلیل میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے کروں گا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ منافقوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ نشانیاں منافقوں کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الماؤن جو ہم میں سے ہر انسان کو یاد ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکتی ہے۔ وائل بعض مفسر کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک وادی ہے، جہنم کا ایک جگہ ہے جہنم میں، تو وائل نامی جہنم میں مصلی لوگ ہوں گے، نمازی لوگ ہوں گے۔ کون سے نمازی؟ جو لوگ اپنی نمازوں میں غفلتی برتتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز یہ بہت ہی بھاری ہوتی ہے۔ کس پر؟ منافقوں پر۔ اگر ہمارے درمیان نماز عشاء اور فجر ترک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے، تو ہم یاد رکھیں کہ ہمارے دل میں نفاق کی کوئی علامت موجود ہے، کیونکہ اگر ہم پکے مسلمان ہوں تو عشاء اور فجر کی نماز ہم پر کوئی بھاری نہیں ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسی حدیث کے اندر؟ چونکہ مختصراً وقت ہے اسی لیے میں بڑے ہی اختصار سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو لوگ نماز میں نہیں آتے ہیں، اسی نماز کے بارے میں، عشاء اور فجر کے بارے میں تو چاہتا ہوں کہ مؤذن کو حکم کروں کہ وہ آذان کہے اور امامت کی جگہ پر کسی اور کو میں کھڑا کر دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں ان گھروں میں جاؤں جو لوگ نماز میں آتے نہیں ہیں، شریک نہیں ہوتے ہیں، اور صرف یوں ہی نہ جاؤں بلکہ آگ کے شعلے لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کوئی انسان عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ کیوں مسلمانوں؟ عشاء اور فجر کی نماز میں کیا ہے؟ ہم اور آپ جب نماز عشاء کے بعد اپنے بستر پر جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی یہ دعا، اللہم باسمک اموت و احیا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم اے اللہ باسمک، تیرے نام سے اموت و مرتا ہوں، و احیا اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی جو میں ابھی نیند میں جانے والا ہوں گویا کہ یہ بھی ایک موت ہے۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا ہم پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کی تمام تعریفیں جس اللہ نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمانوں، فجر اور عشاء کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر کوئی کسی انسان سے نماز عصر فوت ہو جائے، نماز عصر چھوٹ جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کسی سے نماز عصر چھوٹ جاتی ہے تو گویا کہ اس انسان سے اس کا اہل اور اس کا مال چھوٹ جاتا ہے۔ بچا کیا مسلمانوں؟ ہماری زندگی میں کیا ہمارے اہل ہیں، گھر والے ہیں، اور ہماری زندگی میں کیا ہمارے مال اور جائیداد ہیں؟ تو اگر مال اور جائیداد ہی ختم ہو جائے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے سنا ہوگا ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا، کتنے لوگوں نے اپنے اہل خانہ کو الوداع کہہ دیا، ان کی مال اور جائیداد ختم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے گویا کہ وہ انسان اپنے اہل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہ تو دنیاوی انجام ہے مسلمانوں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فرمایا۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل اگر کوئی دیوار ہے تو وہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ گویا کہ اگر ہم نے نماز ادا کی تو ہم مسلمان رہیں، اور نماز ہم نے ادا نہ کی تو اس دیوار کو جس کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا تھا کافر مشرک اور مسلمانوں کے درمیان، اس دیوار کو ہم نے منہدم کر دیا، توڑ دیا۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کو پابندی وقت کے ساتھ کیا کریں؟ ادا کریں۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا تھا، ترک کر دیتا تھا تو اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ، ایک مشہور صحابی ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ عہد صحابہ میں، صحابہ کے دور میں اگر کوئی نماز کو ترک کر دیتا تو اس آدمی کو کافر سمجھا جاتا تھا۔ آج اگر وہ صحابہ موجود ہوتے تو مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم اور آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کہا جا سکتا تھا۔ میدان محشر میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا یہی جواب ہوگا نا،
سنن ترمذی کی روایت ہے کہ سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر اس کی نماز درست نکل گئی تو وہ انسان کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، اور اگر نماز میں وہ پھنس گیا تو سارے اعمال میں بھی وہ پھنس جائے گا۔ تو گویا کہ بروز قیامت جب ہمارا اور آپ کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز میں ہم کامیاب ہو گئے تو تمام اعمال میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور نماز میں پھنس گئے تو تمام اعمال میں بھی کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ المدثر کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی اور جہنمی کے درمیان گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی۔ جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم نے کس چیز نے لایا؟ تم کیوں جہنم میں گئے؟ تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، تمہاری دوستی ہماری دوستی گہری تھی، ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ایک ساتھ ہم دعوتوں میں جایا کرتے تھے، فنکشن میں جایا کرتے تھے، بہت سارے کام کو ہم نے ایک ساتھ انجام دیا، ایک ساتھ ہم نے نوکری کی ہے۔ آج تمہارا اتنا مشکل بھرا گھر ہے اور ہمارا اتنا سکون بھرا گھر کیوں ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ پہلا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، یہ نمازی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے۔ لہٰذا میدان محشر میں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں ناکام ہو جائیں جو بے نمازیوں کا انجام ہے تو یقیناً ہم نماز کو ترک کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچنے کے لیے نماز کو پابندی وقت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ کیا کریں؟ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں جو ابن حبان کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نمازوں کی حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات ہوگی قیامت کے دن۔ نور بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی اور نجات بھی ملے گی۔ نور کیا ہے؟ روشنی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بروز قیامت ایک ایسے مقام سے بھی ہم کو گزرنا ہے جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ ہم جگتیال سے آئے ہیں، رات تاریکی ہے، اس کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے۔ اگر لائٹ نہ رہے، روشنی نہ رہے مسلمانوں تو کیا ہوگا؟ ہم پہنچ نہیں سکتے اپنے منزل مقصود تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پل صراط سے گزر کر کے تمہیں جنت میں داخل ہونا ہے، اور ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور روشنی دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو بعض حدیث کے اندر وضو کا بھی ذکر آیا ہے اور نماز کا بھی ذکر ہے۔ نماز ہمیں روشنی دکھائے گی پل صراط میں، لہٰذا ہم اس پل صراط سے گزر سکتے ہیں اگر ہم نماز کی کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ دلیل ہے۔ جنت میں انسان جائے گا، اس کی کیا دلیل ہوگی؟ آپ نے ایک زمین خرید لی ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، آپ کاغذات لا کر دکھاتے ہیں کہ یہ کاغذات ہے اور یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے۔ جنت میں جانے کے بعد جنت کی دلیل بنے گی نماز کی شکل میں، نماز کی شکل میں دلیل بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نجات بھی ہے، یعنی جہنم سے نجات بھی کیا ہے؟ نماز کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِ، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، بزرگوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس دن نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، اور نہ کوئی نجات ہوگی قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا قارون و حامان و فرعون و ابی ابن خلف، 4 شخص کا نام آیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جہنم میں ان 4 بدترین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قارون، حامان، فرعون، ابی ابن خلف۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سب سے بڑا امیر آدمی۔ قارون کا خزانہ مشہور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے تکبر کیا، اللہ رب العالمین نے اسے زمین پر دھسایا اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا۔ فرعون کون تھا؟ اپنے وقت کا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے 1000 بچوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا، اللہ رب العالمین نے اسے غرق کر دیا۔ ایسے آدمی کے ساتھ بے نمازی کا انجام ہوگا۔ اور حامان بھی فرعون کا وزیر خاص تھا، فرعون کا جو وقت کا بادشاہ تھا اس کا وزیر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ 3 شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان تینوں شخصوں کے ساتھ بے نمازیوں کا انجام جہنم میں ہوگا۔ اور آخری جو شخص ہے ابی ابن خلف، یہ کون تھا؟ ابی ابن خلف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جانے والے تھے، آپ نے منصوبہ بندی کی، آپ نے پلاننگ کی۔ اس وقت تقریباً 11 سے 12 بڑے بڑے سردار آ کر ننگی تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ تو ان 11-12 افراد میں سے ایک شخص کون تھا؟ ابی ابن خلف بھی تھا۔ ایک شخص ابی ابن خلف تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں، بے نمازی کا انجام یہ ہے کہ وہ انسان فرعون، حامان، قارون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بہتر ہو، قیامت کے دن تمام اعمال ہمارے درست نکل جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، جنت ہمارا مسکن اور ٹھکانہ ہو، پل صراط آسانی کے ساتھ گزر جائیں، جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ جی ہاں، نہیں اب ہوئی ہے، ہم نمازوں کی کیا کریں؟ پابندی کریں۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو یقیناً ہمارا اور آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربت ہماری اور آپ کی جنت میں جگہ مل سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن پوچھ لیا، رات میں اٹھ کر کے وضو کا پانی، مسواک کا انتظام وغیرہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابی بتاؤ، آج تم مجھ سے کچھ مانگ رہے ہو تو مانگ لو، اگر کچھ چاہتے ہو تو چاہ لو، میں دے دوں گا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف جس طریقے سے آج میں آپ کی قربت میں ہوں، آپ کے قریب ہوں، جنت میں بھی آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ کہا کچھ اور مانگ لے، کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف جنت میں آپ کی قربت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں میری قربت چاہتے ہو تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، زیادہ سجدہ کیا کرو، اور اس سے تم میری قربت کو حاصل کر سکتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم نماز ادا کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم رہ سکتے ہیں جنت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں مل سکتی ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو نسخہ بتایا ہے۔
انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام جو نماز ادا کرتے ہیں پابندی وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے نمازی ہے اللہ تو اسے نمازی بنا دے۔ رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہے اللہ تو اس کا خاتمہ فرما دے۔ ہمارے بچے اور بچیاں مرتد کے شکار ہیں اللہ تو صحیح اسلام سمجھ کر صحیح اور سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ الہ العالمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین امت کے اندر جو انتشار ہے، جو دوریاں ہے، اے اللہ جو نفرت ہے، جو دشمنی ہے، اے اللہ تو اسے محبت اور الفت میں تبدیل فرما دے۔ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی ایک لڑی میں پرو دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ رب کریم جس دن تو اپنے پاس بلا ہم تمام لوگوں کو ہمارے دل میں ایمان ہو، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ورد ہو، اور اے اللہ تو اپنے پاس بلا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں تو میں لا علم کہہ دوں گا۔ جی سوال الحمدللہ انشاءاللہ آپ کو میں امید رکھتا ہوں گا شاید۔ تو بات کیا ہے بولتے ہیں شیخ، اب میں بھی دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہوں اور سب کو لے کے کر رہا ہوں۔ خیر اگر زیادہ کوئی حجت کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں۔ مسئلہ کیا ہے بولے تو ابھی کوئی سنتیں واقع وہ سنت ہے، واقع وہ عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس کو دیکھ کر وہ آدمی بدعت سمجھ رہا۔ اس کی ایک وجہ لوگوں میں کیا کام مسٹیک ہو رہا۔ ایک میں سوال، وہ حقیقت میں سنت ہے جی، مگر اس کو اچانک دیکھنے کے بعد پوری زندگی گزر گئی، اس کو وہ دیکھے تھے کیا ہو رہا بولے تو یہ بدعت ہے، یہ کامیابی دنیا میں نہیں ہے بولتے۔ ایک سوال۔ دوسری بات کیا ہے بولتے میرا سوال بھی ہے اور دوسرا ہمارا ایک بندہ بھی سوال کر کے چلے گیا ابھی بندہ بولتا صاحب ہر آدمی ہمارے اس میں لڑ لے رہے جماعتیں کر کے۔ ایک سوال تو ہوگا پہلے کا۔ دوسرا سوال، ہر آدمی جماعتیں کر کے لڑ لے رہے، انہوں بھی اللہ رسول بول رہے، انہوں بھی اللہ رسول بول رہے، انہوں بھی اللہ رسول بول رہے۔ اصل ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت کیا ہے، اصل کون ہے؟ بولتا میں بیٹھ رہے، میں بولتا نہیں بیٹھ کے چلے گیا بندہ۔ تو ادھر آؤ بچوں، ادھر بندہ کیا بول تھوڑا رہا جا بیٹا، ادھر ہر آدمی اللہ رسول کی بات بول رہا۔ بچے لوگ سامنے اب ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ ہیں، ہر آدمی اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ بول رہے۔ اچھا اللہ رسول بلا رہے کون؟ تم لوگ کیا چورا ہیں کیا؟ ایسا سوال کر رہا۔ برائے مہربانی کچھ گستاخی تو معاف کرنا۔ پہلا سوال تھا آپ کا، کوئی ایسی سنت جو لوگوں کے سامنے جب اس سنت کو انجام دی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ جواب موجود ہے، کتب ستہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو جس نے کیا میری ایک سنت کو زندہ کیا، اور اس سنت پر جو عمل کرنے والے ہوں گے، اس سنت کے مطابق جو عمل کرنے والے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا کہ عمل کرنے والے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری سنت صحیح رہے گی، اس کے باوجود وہ مر چکی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب آج سے 1400 سال پہلے دے دیا کہ ایسی صورت میں، کیونکہ جس نے بھی آپ کو یہ بات کہی ہے شاید کہ اس کو اس کا علم نہیں ہے، یا انہوں نے نہیں بتایا ہے، یا تو کسی سے انہوں نے سنا نہیں ہے، یا کسی کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر کوئی سنت حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس کی فضیلت بتلائی کہ اگر تم نے اس سنت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور تمہارے کہنے کے مطابق اگر عمل کر لیا کسی نے، تو تمہیں عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں اجر ملے گا، اور جو تمہیں دیکھ کر کے عمل کر رہے ہیں اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کا کوئی اجر کاٹا جائے گا، یعنی اس کو بھی اتنا ہی برابر اجر ملے گا اور آپ کو بھی کیا ملے گا؟ اتنا اجر ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیے کہ کچھ سنتیں ایسی ہوں گی جو لوگوں کے درمیان یہ سمجھیں گے کہ یہ سنت ہے ہی نہیں۔ سمجھ گئے نا؟
سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا سوال کیا تھا کہ ہر کوئی کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. سنن ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، بڑی لمبی حدیث ہے اور حدیث مجھے یاد بھی ہے لیکن میں پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی اور نصیحت اتنے پر اثر تھی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل ہل گیا، یعنی دل میں بھی ایک کپ کپی طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بھی، یعنی باہر اور اندر دونوں میں ایک کیفیت، عجیب کیفیت آئی جس سے انسان بدل گئے. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسی نصیحت ہے گویا کہ کوئی انسان آخری نصیحت کر رہا ہو اپنی زندگی میں، مجھے کچھ اور نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نصیحت میں بہت ساری باتیں کہی تھی، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ. تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، لیکن ایسے وقت میں تم میری سنت کو اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہے، ہدایت یافتہ صحابہ ہے، ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور دانت میں جس طریقے سے پکڑا جاتا ہے اس طریقے سے کیا کرنا؟ پکڑ لینا. تو اب ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ جو بھی انسان، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تبلیغی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ سنی ہے یا دیگر اور جماعت کے ہیں. اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو یقیناً ہمیں ماننا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ چاہے وہ اہل سنت والے کہہ رہے ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی والے کہہ رہے ہوں، اگر قرآن اور حدیث کے موافق کہہ رہے ہیں تو وہ دعوت یقیناً دعوت ہے، اور اس دعوت پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. قرآن شرط یہ ہے کہ وہ دعوت کیا ہو؟ کتاب و سنت کی دعوت ہو. کتاب و سنت کے اگر مخالف ہے، کسی علماء کے قول کہہ رہا ہے اور اس علماء کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے یا اللہ کے خلاف ہے تو ہم اس بزرگ کی بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ کا. لہٰذا جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہی بات ہم مانیں گے، اور جو بھی مانیں گے، جو بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانیں گے. بات سمجھے نا؟ نہیں یہ ادھر سے لے لو، ایسا لے لو، ایسا کچھ ہے. السلام علیکم. میرے ساتھیاں ہیں توحید پہ ہے بندے، جی تو نماز کے سلسلے میں رفع دین نہیں کر رہے تھے، جی تو میں ان لوگوں سے پوچھا بھائی نماز مکمل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں تھوڑا آپ بولے تو اچھا رہتا. کیسا نماز نماز رفع دین مگر رفع دین نہیں کریں، توحید پہ ہے رفل جن نہیں کر رہے، ہاں وہ ہاتھ اٹھانا نہیں کریں، ہاتھ کے نیچے بن کلیئر بولیے گا، ہاں. ہم کو بھی ذرا معلوم نیچے تھا. بن رہے ہاتھ، جی جی. تو کیا ان کی نماز درست ہو سکتی کیا، اس کے بارے میں؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کو فرض کیا تو نماز کا طریقہ اللہ نے جبریل کو سکھایا اور جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تربیت دی گئی، ٹریننگ دی گئی کس طریقے سے نماز ادا کی جائے. تو آپ جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بول رہے ہیں یا رفع الیدین کی حدیث بول رہے ہیں، رفع الیدین کی تو تقریباً 400 احادیث ہیں، 400 احادیث ہیں، ایک دو نہیں ہیں. یعنی جس وقت نماز شروع کرتے تھے اس وقت رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع سے اٹھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے. یہ 4 مقام ہے رفع الیدین کا، اور 400 سے زیادہ احادیث رفع الیدین کے ہیں. نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کامل سنت پر عمل کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک اہم سنت کو وہ چھوڑ رہا ہے،
ایک اہم سنت کو چھوڑ رہا ہے جو 400 احادیث پر مشتمل ہے، ان 400 احادیث کو کیا کر رہا ہے؟ وہ چھوڑ دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ ان کو دعوت دیں دلائل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر دعوت دیں کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نہیں عمل کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میرا گھر کا بنایا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لہٰذا آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ جتنے آپ سنتوں پر عمل کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ اجر کے کیا ہوں گے؟ مستحق ہوں گے۔ لہٰذا اختلافی مسائل کو تو میں بیان کرتا نہیں ہوں، حالانکہ جگتیال میں رہتا ہوں، لیکن ان اختلافی مسائل کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ کیوں؟ ابھی حالات یہ نہیں ہیں مسلمانوں، یہ حالات ابھی یہ نہیں ہیں کہ ہم رفع الیدین پر، سینے پر ہاتھ باندھنے پر یا آمین بالجہر پر اختلاف کریں۔ آج ہم اختلاف کر کے اتنے بڑے بڑے مسائل آ گئے ہیں اختلاف کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو کافر، بعض مساجد میں تو لکھا ہوا رہتا ہے کہ فلاں کی مسجد ہے تم داخل نہیں ہو سکتے، ایسے بھی لکھا ہوا ہے۔ آج ابھی آپ نے سنا، ابھی شیر علی آپ کا نام ہے شاہ جی، آپ کی زبان آپ نے سنا ابھی کہ جب کسی کی لاش جاتی ہے تو وہاں پر جماعت کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اور کسی اگر مسلمان پر حملہ ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کا ہے یا تبلیغی کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے یا اہل حدیث کا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا ہے مسلمانوں۔ غیروں نے ہمیں اور آپ کو مسلمان سمجھا ہے، مسلمان ہم کو غیروں نے سمجھا ہے، لیکن آج ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، جو بڑا ہی سنگین۔ ابھی حالات یہ نہیں ہے مسلمانوں کہ ہم ان مسائل پر کیا کریں؟ گفتگو کریں۔ ابھی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کر گفتگو کریں، کیونکہ جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اگر ہم دور کرنے لگیں، کیونکہ 4 صدی کے بعد اختلافی مسائل آ گئے، اگر ہم ان کے پیچھے اگر پڑ گئے تو امت کا جو شرازہ ہے اور بھی بکھرنا شروع ہو جائیں گے، اور بھی انتشار ہونے لگیں گے، اور مسلمان جو ہے اتحاد پر نہیں آئیں گے۔ ابھی اتحاد پر رہنے کی ضرورت ہے جو حالات کے تقاضے ہیں، لہٰذا آپ اچھے انداز میں ان کو دعوت دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم کیا کرو؟ اچھے نصیحت کے ذریعے سے، کافر کا فتویٰ لگائے بغیر آپ انہیں احسن طریقے سے دعوت دیں۔ قرآن کے اندر کہا ہے کہ اگر تم اس انداز میں دعوت دو گے تو تمہارے جو دشمن ہیں وہ بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے، قرآن نے کہا ہے۔ تو لہجہ الگ ہونا چاہیے اور حکمت سے اب کیا کرے؟ دعوت دے، کسی بھی سنت کو، یا توحید کی دعوت ہو، سنت کی دعوت ہو، یا بدعت سے بچنے کی یا کسی شرک سے بچنے کی دعوت احسن طریقے سے دے، تاکہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ الگ نہ ہو جائیں۔ میں یہی تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، ہر جماعت کے لوگوں سے۔ اور کوئی رہا تو سوال کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، بولے موٹے اندازے بول سکتے آپ۔ ابھی جو جواب دیے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ یہ مسئلے پر زیادہ الجھو مت، نبی کی سنت ہے، رفع الیدین کرو، اچھی بات ہے، اس پہ اجلے تو آج کے جو ماحول کے حساب سے اتفاق ہونا ہے وہ اہم ہے، بول رہے عالم صاحب، اس چیز کو سمجھو، نبی کی سنت ہے، اگر نہیں کر رہا تو اس کے اوپر اجلو، اس کو زیادہ ایشو مت بنا لو، کیونکہ آج کا ماحول ایسا نہیں ہے، اور 400 احادیث کی ریفرنس رکھ رہے ہیں، اب بقیہ نہیں ماننا چھوڑ دینا، خالی بلا اس کو زیادہ بحث نہیں کرنا، الحمدللہ۔ اور کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ السلام علیکم، میرا 2 سوال ہے۔ ایک سوال کہ جب فرض نماز جب کھڑے ہو جاتی تو فرض نماز جب کھڑے ہو جاتی فجر کے ٹائم پر جی، سنت ادا کرنا ہے یا جماعت میں شامل ہونا ہے؟ جی، ایک سوال۔ دوسرا سوال، جب نماز میں امام کے پیچھے ہم کھڑے کے ہیں، امام کے پیچھے ہم لوگ کھڑے کے ہیں، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ تھوڑے لوگ بولتے ہیں نہیں پڑھنا امام کے پیچھے، بول کے بولتے ہیں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یہ 2 میرے سوال۔ پہلا سوال بہرحال، دوسرا سوال ذرا اختلافی ہے۔ پہلا سوال کے بارے میں کہ فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پہلے 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، حالانکہ 2 رکعت سنت کی بڑی فضیلت ہے، حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جس نے فرض نماز سے پہلے 2 رکعت اگر کسی نے سنت پڑھی تو دنیا اور دنیا کے جو چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ یہ کون سے؟ فجر سے پہلے 2 رکعت کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ،
جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے. فجر کے بارے میں ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھے. صحابہ اکرام نے بھی پڑھ لی. پڑھنے کے بعد ایک شخص نے اٹھ کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کی تو اس آدمی کو بلایا, ادھر آؤ, کیا تم نے ہمارے ساتھ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی, مگر جس وقت میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی, مجھے وہ سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا, تو میں فرض نماز میں کھڑا ہو گیا, کیونکہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز نہیں ہے, اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ فرض نماز پڑھ لی تھی. اب وہ سنت جو چھوٹ گئی تھی میں نے بعد میں ادا کر لی. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے. تو پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ فرض نماز سے پہلے ہی, وقت سے پہلے اس فرض نماز کو ادا کر لے, کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر کسی کو کوئی ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے تو اس حدیث پر, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمذی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا, خاموشی اختیار کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خاموشی اختیار کرنا حدیث کے محاورہ میں اس کو ایسی حدیث کہا جاتا ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ایک فعلی, قولی, تقریری. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے آپ کے سامنے کچھ عمل کیا یا کچھ بات کہی اور آپ نے خاموشی اختیار کی, تو یہ بھی حدیث ہے, اس پر بھی عمل کیا جائے گا. تو اگر کسی کو وہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا کرے, فرض نماز کے بعد اس نماز کو پڑھ لے, اور اگر نماز چل رہی ہے تو برائے مہربانی اس حدیث کی روشنی میں وہ نماز نہ پڑھے, بلکہ فرض نماز میں کیا ہو جائے, شریک ہو جائے, شامل ہو جائیں. اور دوسری بات, اور ایک حدیث کے اندر آپ نے دوسرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کے اگر کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کا سوال ہے. اور خاص طور سے یہ مسئلہ جو ظہری نماز میں ہے, جیسے مغرب کے پہلے 2 رکعت میں, عشاء کے پہلے 2 رکعت میں, اور فجر کی 2 رکعت میں, جو ظہری نماز ہے اسی میں یہ مسئلہ آتا ہے. باقی تو ظہر اور عصر کی نماز میں سب کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. اور اس کی ایک دلیل بھی قرآن سے وہ دیتے ہیں کہ نہیں پڑھنے چاہیے, کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, خاموشی اختیار کرو, اور کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ایک آیت بطور دلیل. لیکن اس آیت کی جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں کہ آیت کب نازل ہوئی تھی, تو یہ سورت مکی ہے. یہ سورت کیا ہے, مکی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کعبہ میں نماز, جب کعبہ میں آپ ہوتے, چونکہ اس وقت جو ہے کعبہ مشرکوں کے حوالے تھے, مشرک کے ہاتھ میں تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتے, اللہ کے پیغام کو سناتے, تو مشرکین کیا کرتے, زور زور سے چیختے تھے, چلاتے تھے, لعلکم تغلبون, شاید کہ تم غالب ہو جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نیچی ہو جائے. تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم کیا کرو, خاموشی سے سننا. لیکن بعض لوگوں نے اس کو کیا کیا, نماز میں بھی فٹ کر دیا ہے. حدیث کے اندر اس کی وضاحت ملتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ صاف لفظ ہے حدیث کے, صحیح بخاری کے. صحیح مسلم میں ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے پڑھیں گے فجر کی. اچھا, صحیح مسلم ہی کی روایت میں فجر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام آپ کے پیچھے ہیں, اور آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, صحابہ اکرام بھی سورہ کیا کر رہے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو جب زور زور سے اگر سب کوئی پڑھیں گے تو بوجھل ہو جائے گی قرات, دشواری ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے, میں ریفریش بھی آپ کو دے سکتا ہوں, حوالہ بھی دے سکتا ہوں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا مت کرو. تو پھر کہا کہ ہم کیسے پڑھیں, کہا کہ اپنے نفس میں پڑھو, یعنی آہستہ پڑھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے وہ نماز فرض ہو یا سنت ہو,
नमाज जहरी हो या सिर्री हो, इमाम के पीछे पढ़ रहा हो या इनफरादी तौर पर पढ़ रहा हो, उन इंसान को सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह फातिहा नमाज का क्या है, एक हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस आदमी की नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। बहरहाल ऐसे सवालों से मैं इज्तनाब करना चाहूँगा और फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ की तरफ आएँ और इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुसलमानों के जो हालात, नाजुक हालात अभी गुज़र रहे हैं, इस हालात का मुकाबला करने की कोशिश करें कि हम में से बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, बेटे भी और बेटियां अक्सर मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम से निकल जा रही हैं। और अगर आज हम इन्हीं मसाइल पर उलझे रहें तो यकीनन फिर हमारे लिए ये साजगार हालात नहीं है, इससे भी बदतर होंगे। लिहाजा इत्तेफाक व इत्तिहाद ही की मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरा तो अब 63 एज है, ये हम लोग कभी कभी तहारत क्या है, पेशाब जो है ना खड़े के कर देते जी, ढेला ले लेते जी। तो ऐसी सूरत में तहारत है या नहीं है? वैसी सूरत में नमाज पढ़ सकते या नहीं? अब हम जा रहे हैं जी, पेशाब आ गया जोर से अपनी लैंग्वेज में, जी जी, हाँ ठीक, उठे बैठे निकाल दिए, पेशाब कर दिए, ढेला ले लिए, उसके बाद में फिर नमाज पढ़ सकते या नहीं? जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब कुरान के अंदर दिया है, फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। अगर तुम्हें पानी ना मिले, शर्त क्या है, पानी का न मिलना। फ़इल्लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम क्या करो, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो या तहारत ले लो। समझ गए ना? तो अगर हालत सफ़र में ऐसा होता है अक्सर कि लोगों के पास पानी वगैरह नहीं होते हैं या पीने का पानी होता है, अगर वो पानी को पी ले तो फिर जो है तहारत ले ले तो फिर पानी पीने को नहीं, तो ऐसी सूरत में आप बेशक मिट्टी से तहारत कर सकते हैं। और वो तहारत क्या है, आपका पानी के कायम मकाम है, वो जो पानी का काम करता है, पानी जो काम करता है वो मिट्टी भी वही काम करेगी। समझ गए ना? तो हाँ अक्सर जी, हम लोग यूनिफॉर्म पे थे जी, खैर अब आगे अल्लाह के घर में जब भी आ रहे थे, लेकिन हम खड़े खड़े यूरिन कर देते थे। हाँ भाई जी, जरा जी, भाई भी हूँ, नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, तो मुल साहब से मालूम कर लेने में गलती नहीं है जी, डॉक्टर साहब बोल देते यहाँ इंजेक्शन देना है, यहाँ इंजेक्शन देना, जी, समझ रहे मेरी बात? तो उनसे मालूमात कर लेने में अपन झिझकना नहीं, ऐसा मौका नहीं मिलता जी, तो माशाल्लाह। तो अब खड़े खड़े हम यूरिन पास कर दे रहे, जी, जी, उसके बाद ढेला सुखा दे रहे। अब बोले ऐसा, फिर उसके साथ साथ हम अगर नमाज का टाइम होगा या नहीं तो कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते या नहीं कर सकते? हाँ, तो पहले तो क्या खड़े होकर पेशाब कर सकते या नहीं? जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें वाज़ेह हदीस है, गालिबन सही मुस्लिम की हदीस है, वो मुझे हवाला याद नहीं है मगर मैं पढ़ा हूँ हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़े करकट जो फेंकते हैं, जैसे बल्दिया वगैरह लोग फेंकते, तो उस ज़माने में भी जो है गंदी जगह थी एक जगह, नबी सल्लम इत्तेफाक से वहाँ पर गए और वहाँ पर खड़े होकर आपने पेशाब किया। अक्सर आपका ये मामूल नहीं था, लेकिन उम्मत को तालीम देने के लिए कुछ ऐसे, क्योंकि इस्लाम जो है बहुत ही आसान वाला मज़हब है, ऐसा नहीं है कि हम अगर बैठ नहीं सकते तो हम खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकते। नबी सल्लम ने, मगर बहुत कम ऐसा, अगर कोई मजबूर है, जैसे फ़ौजी लोग हैं, मजबूरी है उनकी, तो खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं। नबी सल्लम ने खुद किया है। अभी आज आप ट्रेन रेलवे अगर सफ़र करेंगे तो अक्सर जगहों पर जो है बैठकर पेशाब करने का इंतज़ाम नहीं है, खड़े होकर पेशाब करने का इंतज़ाम है। तो अब ऐसा तो नहीं, हाँ हाँ हाँ, टिश्यू पेपर भी जो है, सिगरेट के डब्बियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा हम करें। हाँ, तो जो भी कायम मकाम है उसके जी, मिट्टी के टिश्यू पेपर तो बिल्कुल है। अब मुझे सिगरेट के डब्बे के बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो ये तो बिल्कुल वो कायम मकाम है उसके, और कर सकते हैं उससे तयम्मुम करके आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मेरे डाउट थे, देखिए जी, कानून दुनिया का मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम। और कुछ बच्चे पूछो, नौजवानों पूछिए, मेरे भाई है अपना। कितने पढ़ना हर नमाज में, पूरे 4 रकात बोलते हैं, 2 रकात बोलते हैं। जी जी जी, आप सुन्नत मुअक्कदा के बारे में शायद पूछ रहे हैं। सुन्नत मुअक्कदा, पहले तो नमाज की 2 किस्में हैं, आप याद कर लीजिए। एक
قسم ہے फ़र्ज़, दूसरे है सुन्नत. ठीक है, फ़र्ज़ की दो किस्में हैं, एक फ़र्ज़ ऐन है, दूसरे क्या है फ़र्ज़ किफ़ाया. फ़र्ज़ ऐन का मतलब होता है 5 वक्त की नमाज, और फ़र्ज़ किफ़ाया नमाज जनाजा है. तो ये फ़र्ज़ की दो किस्में हुए. सुन्नत की भी ठीक इसी तरीके से दो किस्में हैं, एक का नाम है सुन्नत मुअक्कदा, एक का नाम है सुन्नत गैर मुअक्कदा. सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात है. कितने हैं? 12 रकात. सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात. इसकी फ़जीलत भी आई हदीस के अंदर कि अगर कोई रोज़ाना इन 12 रकातों की हिफाजत करता है तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए स्पेशल एक घर बनाता है. तो वो उनकी जो है तादाद बता दी गई है कि फ़ज्र से पहले 2 रकात, ठीक है, ज़ोहर से पहले 4 रकात, और बाद रिवायत में 2 रकात का भी है. तो ज़ोहर से पहले 4 रकात, तो 2 और 4 कितने हो गए? 6. ज़ोहर के बाद 2 रकात कितने हो गए? 8 हो गए. मगरिब के बाद 2 रकात कितने हो गए? इशा के बाद 2 रकात कितने हो गए? 12 रकात. तो इसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा. इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है, और इंसान को इन नमाज़ों को मामूली तौर पर छोड़ना नहीं चाहिए. इसके अलावा जो गैर मुअक्कदा है उनकी कोई तादाद नहीं है. मिसाल के तौर पर असर से पहले आप क्या पढ़ते हैं? 4 रकात पढ़ लेते हैं. ज़ोहर के 2 रकात के बाद और 2 रकात पढ़ते हैं. तो इस जब भी आपको मौका मिले आप पढ़ लें, वो गैर मुअक्कदा है. और जैसा कि मैंने अभी बयान के अंदर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई कुर्बत चाहता है तो कसरत सुजूद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे. तो जब आप ज़्यादा नवाफिल का एहतमाम करेंगे तो सजदा ज़्यादा करेंगे. तो ये 12 रकात या 10 रकात क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है. इसको पढ़ना है फजर से पहले 2, ज़ोहर से पहले 4, ज़ोहर के बाद 2, मगरिब के बाद 2, इशा के बाद 2. ठीक है. अब हमारे लिए है, अब हमारे को जो है ना घुटनों के दर्द से है जी तो नमाज हम अदा करने के वास्ते अब तक कहीं नहीं पूछा. जी तो यूट्यूब में देख रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं ऐसा बोल के जो मौलाना बयान कर रहे हैं, जी जी तो थोड़े आदमी ऐसा सजदे में ऐसा जा रहे हैं, जी फिर उसके बाद ऐसा बैठ रहे, फिर ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा है. तो सही एक हज़रत बोले कि नहीं भाई ऐसे ही रखो हाथ, इसको जो है ना फिर ऐसे फिर ऐसा 2 सिजदे करो, फिर उसके बाद बैठ जाओ, अल्लाह अकबर बोल के खड़े हो जाओ, तो फिर सही मतलब. हाँ नहीं ठीक है. हाँ ना बिल्कुल. मेरा थोड़ा देखिए सवाल है, देखिए हमारे घुटनों में दर्द आ गया. जी जी कि कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, पढ़े तो फिर उसका तरीका जरा नहीं बेशक आपका बहुत ही अहम सवाल है, और आज के हालात से बहुत सारे लोग इससे जो है इन परेशानी में मुब्तला है. अक्सर लोग थोड़े से 50 साल उम्र हो गई या ये परेशानी आना शुरू हो जाती है. तो ये बड़ा अहम मसला है. एक चीज़ याद रखें कि नमाज में सहूलत रखी गई है. हदीस के अंदर आता है कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, नहीं तो बैठ कर, नहीं तो सो लेट करके. बड़ी सहूलत है, आसानी है. अब हमें देखना है कि फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ रहे हैं, तो फ़र्ज़ नमाज में क़याम करना यानी खड़ा होना भी क्या है? फ़र्ज़ है. अगर हमारी ताकत है खड़े होने की तो हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ें. हमें अगर परेशानी हो रहा है, किस में परेशानी हो रही है? रुकू और सजदा में. आमतौर पर खड़े होने में परेशानी नहीं है, परेशानी कहाँ है? रुकू में है और सजदा में है. तो उस वक्त कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है. तो रुकू में जब हम जाएंगे तो खड़े होकर के तो क़याम करेंगे. जब रुकू में जाएंगे तो रुकू हम झुक नहीं सकते क्योंकि कमर में दर्द है, सजदा नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द है. तो ये जो आपने बताया जो हाथ का तरीका बिल्कुल ये दुरुस्त है, ऐसे रखना है, समझ गए ना? हवा में नहीं रखना है, ऐसे रखना है. और रुकू में कम झुकना है. रुकू में जो अब जो गर्दन को जो झुकाते हैं सर को, तो रुकू में कम झुकाना है, और सजदा में थोड़ा ज़्यादा झुकाना है. यानी रुकू के बनिस्बत सजदा में क्या है? ज़्यादा सर झुकेगा. बस यही तरीका है, कोई मुश्किल तरीका नहीं है. और कोई नौजवान बच्चों को पूछो, ऐसा मौका नहीं मिलता भाई. पूछिए मौलवी साहब, देर हो रहा क्या आपको? नहीं साबिर भाई बोल दिए कि आराम से आना, आराम से जाना है. अभी 10 मिनट है, जो कोई भी पूछना है फिर आराम से पूछो. इसमें शर्मने की बात इतनी है मेरे भाई. हाँ, अब ऐसा शर्मते रहे तो फिर नहीं. खैर अगर कोई सवाल अगर अभी नहीं बाद में भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं. जनाजे की नमाज जी ये अब पीछे इस इमाम के खड़े हो जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, कि उसे कुछ पढ़ना है, नियत करना है, नहीं है,
ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जबरदस्त। कौन कौन क्या पूछा? नमाज जनाजा का तरीका पूछ रहे क्या? तरीका। और नियत के सिलसिले में सवाल करे थे, 2 सवाल। जी एक नियत के सिलसिले में सवाल करे। अच्छा अच्छा अच्छा। नमाज पढ़ता हूँ मैं, नियत करना करना है नहीं, खाली पीछे नमाज से। जनाजा के साथ। जी जी, पहले नियत का मसला बोल देता हूँ आपको। जी। मिशकातुल मसाबी की सबसे पहली हदीस है, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। तमाम आमाल, जितने भी हम आमाल करते हैं ना, तो तमाम आमाल का दारो मदार किस पर है? नियतों पर है। लेकिन नियत का महल क्या है, हमें जानना है। नियत कहाँ करते हैं हम? नियत का जो ताल्लुक़ है ना, वो दिल से है। बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान में भी कहता है उसकी नीयत ख़राब है, तो कहाँ से करते हैं? वो दिल की तरफ इशारा करते हैं, गोया कि नीयत का जो ताल्लुक़ है वो क्या है? दिल है। तो हर इंसान को नियत कहाँ से करने हैं? दिल से। ज़ुबान आज हमारे माशरे के अंदर है कि मैं 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, या 2 रकात पढ़ रहा हूँ, या नमाज जनाजा पढ़ रहा हूँ वग़ैरह। तो देखिए ये सब जो है कुरान और हदीस के अंदर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान और हदीस के अंदर किसी जगह पर ला कर के आप बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी नीयत करते थे, नवैतु अन उसल्लिया बिअरबइ रकातिन, इस तरह के जो अल्फाज हैं कहीं भी नहीं है। लिहाजा आपके दिल के अंदर, जब आप नल के पास जाते हैं, आपके दिल के अंदर ये आता है कि हम क्या करने जा रहे हैं? वज़ू करने के लिए जा रहे हैं। ये दिल के अंदर रहना चाहिए। जब आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो हम कितनी रकात नमाज पढ़ेंगे, आपके दिल के अंदर होने चाहिए। 2 रकात पढ़ रहे हैं या 4 रकात पढ़ेंगे, ये दिल के अंदर, इसका ज़बान से इजहार नहीं, क्योंकि महल्ले नीयत क्या है? दिल है। महल्ले नीयत क्या है? दिल है। दिल में अगर आपसे कोई पूछे फ़ौरन आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो नीयत हमें और आपको दिल से करना है, ज़ुबान से उसका इजहार नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से इजहार नहीं किया है। और अगर हम नीयत नहीं करेंगे तो हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी, ये भी याद रखें। दूसरी बात, नमाज जनाजा का तरीक़ा क्या है? तो नमाज जनाजा आम तौर पर 4 तकबीरात से अदा की जाती है, 4 तकबीरात से। और 4 तकबीरात में से दूसरी और तीसरी और चौथी तकबीर में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें इख्तिलाफ है। समझ गए ना? पहली तकबीर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये इख्तिलाफ है। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का कौल ये है कि पहली तकबीर के बाद दुआए सना पढ़ो, जो सुभान का पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर के बाद जो है दरूद शरीफ पढ़ो। तीसरी तकबीर के बाद जो मैयत के हक़ में दुआ, बहुत सारी दुआ हैं, आपको जो भी दुआ याद है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वक़रिम नुज़ुलहू, इस तरह की लंबी दुआ है। और एक दुआ जो आम तौर पर इंसानों को शायद याद होगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, ये आखिरी तक ये दुआ। तो इनके बारे में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ किस में है? पहली तकबीर के बाद कि दुआ सना पढ़ना है या तो फिर सूरा फातिहा पढ़ना है, इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है सही बुखारी में। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन क्या करते हैं, नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं और जहरी तौर पर सूरतुल फातिहा पढ़ रहे हैं, जहरी तौर पर। जैसे कि हम अभी इशा की नमाज़ पढ़े ना, ठीक ऐसे ही बुलंद आवाज़ से सूरा फातिहा पढ़ रहे हैं। और पढ़ने के बाद किसी ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों पढ़ा? तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मुफस्सिर कुरान हैं, जो शागिर्द रसूल हैं, सही बुखारी की रिवायत, वो कहते हैं लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये भी क्या है, नबी सल्लम का तरीक़ा है, यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। तो इससे क्या पता चलता है कि सूरा फातिहा पहली तकबीर के बाद पढ़नी चाहिए, समझे ना? तो पहली तकबीर के बाद सूरा फातिहा, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ, तीसरी तकबीर के बाद मैयत के हक़ में दुआ, और चौथी तकबीर के बाद सलाम फिरना। ये सही तरीक़ा सही बुखारी से साबित है इसका। और जहाँ तक इमाम अबू हनीफ़ा कौल है वो अपना कौल उनका है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है ये है। समझ गए ना? सही तरीक़ा मैं आपको बताया। नियत करने का, नियत कुछ
نیت کا رہتا ہے اس کو جی ہاں وہ تو وہ ہر تمام اعمال کا تمام اعمال نہیں اس وہ پڑھنا ہے کیا اس نہیں زبان سے میں بول دیا کہ کوئی بھی چاہے وہ رمضان کا ہو چاہے وہ کسی بھی عبادت کا ہو نہیں ہے اس کا. ابھی تھوڑا سا ہم صابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بھائی ہمارے کو بھی تھوڑے معلومات ایسے آپ کے طرف سے ہو گئے میرے بھائی. آپ بیٹھ کے سننا بہت بڑی بات ہے. نہیں. ایک بول دو آپ آئے ہیں وقت اتنا قیمتی دے کے. اور دوسری بات کیا صاحب کے لیے دعا کرو. ذرا کیا دعا صاحب کو پیروں میں پیروں کی جلن ہے صاحب کو. اور صاحب کے لیے کس کی دعا کیسی ہے نہیں مانو. چلو صاحب کے لیے دعا کرو. صاحب انشاءاللہ ایسے کاموں میں بہت آگے رہتے. کیا بولے نا غریب بچے کی شادی میں سب آدمی. اور میں ایک بات اب انشاءاللہ آنے والے اتوار میں بھی انشاءاللہ ویملاواڑے کے ایک مخرج آ رہے ہیں اور الحمدللہ ویملاواڑے سے آ رہے ہیں. بہت بڑے انہوں بھی یو پی کے ہیں. انشاءاللہ اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے بے حد شکر گزار ہوں. آپ لوگ دور دراز سے بھی آئے, تھوڑے اپنے مقام سے بھی آئے. سب سے بڑی بات کیا ہے میرے کو یہ کہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ دور میں لوگ جو ہے منتشر ہے, کاموں میں منتشر, فونوں میں منتشر. ایسے وقت میں ایسے دین کے لیے وقت دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے. یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. قربانی بڑی ہے مگر یہ آپ کے لیے فائدہ ہے. سمجھے. اب دوسری بات کیا بولتے آدمی کیا کر رہا بولے تو شادی میں گئے تو 1-2 دن لگایا تھا, 1 دن لگایا تھا. سمجھو میری بات. اور دوسری طرف کچھ تو خالی کیا بولتے خالی تفریح گئے تو بھی واکنگ گئے تو بھی 1 گھنٹہ لگایا تھا. ایسے جگہ پہ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بے حد شکر گزار ہوں ہمارے عالم صاحب کا. وہ صبر اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور بھی عطا فرمائے. اور وہ سکون کے ساتھ ہمارے کو سوال جو آپ کا پیغام دیے سکون کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں الحمدللہ ہماری تقریر کا سوال جواب کا بھی آپ کا جواب دیے. اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے شیر علی صاحب بھی جو ہے بیٹھ کے سکون سنے. اللہ ان کو زیادہ فرمائے. اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفائے کلیہ اور عاجلہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے عمل کرنے کی توفیق. اب کچھ بولنا ہے.